تو تمہاری نظریے کی جو فورس ہے وہ تمہیں منزل کی طرف پہنچائے گی. تو انہوں نے وہ منزل دکھا دی صاف کہ یہ پاکستان ایک آزاد ریاست ہے، ایک آزاد مملکت، یہ تم نے اچیو کرنا ہے، اس کو تم نے حاصل کرنا ہے. اور اس کے پیچھے اب تو نہ تمہارے پاس مال ہے، نہ تمہارے پاس کوئی سیاست ہے، نہ تمہارے پاس کوئی حکومت ہے، نہ فوج ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ دنیا کی تمہیں کوئی تائید مل رہی ہے، نہ دنیا تمہارے ساتھ ہے، بلکہ دنیا تو خلاف تھی. تو اب قائد اعظم نے ایک ایسا سفر شروع کیا تھا کہ جو بالکل گویا کہ پوری دنیا میں اپنی نوعیت کا منفرد سفر تھا، یعنی ایک ناممکن سفر، جس کو لوگ کہتے تھے کہ یہ دیوانے کی بڑھ ہے اور یہ شخص جو ہے مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے اور یہ ہندوستان کے اندر پھوٹ ڈال رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، یا کچھ تو خون کروانے کے لیے لوگوں کو یہ بات کر رہا ہے. اس طرح کے الزامات لگے، ہر طرح کے الزامات لگے. بنیاد پرست ہیں، قدامت پرست ہیں، اس دور میں نظریے کی بات کر رہے ہیں، اسلام کی بات کر رہے ہیں. دور دور تک کہیں کوئی ایک ریاست نہیں جو اسلام کے نام پہ بنی ہو. ٹھیک ہے، مسلمان ایگزسٹ کرتا ہے لیکن ریاست ایگزسٹ نہیں کرتی. پوری دنیا میں ایک نظریہ چل رہا تھا جو مغرب سے آیا تھا، وہ تھا قومیت کا نظریہ، نیشنلزم، اور وہ اس وقت کا مقبول ترین نعرہ تھا. پورا مغرب جو ہے وہ نیشنل بیسڈ ہو چکا تھا، سب ڈیوائیڈ کر دیا تھا. فرانسیسی ایک قوم، جرمن ایک قوم ہوں گے، جیپنیز ایک قوم ہوں گے، اسی طرح یونانی ایک قوم ہوں گے، تو امریکی ایک قوم، برٹش ایک قوم وغیرہ وغیرہ، اسپینش ایک قوم ہوں گے وغیرہ. یہ سب تقسیم در تقسیم، اور انہوں نے اسی طرح اپنی ریاستوں کو تشکیل دیا. اور پھر یہی تصور انہوں نے اس طرف بھیج دیا مسلمانوں کے لیے، جو اس سے پہلے تک ایک پوری عالمگیر ریاست کا تصور پریکٹس کر چکے تھے، صرف رکھتے نہیں تھے، پریکٹس کر چکے. اب تک ہماری تاریخ جو ہے پوری دنیا کی ایک عالمگیر ریاست کے اوپر مشتمل چلی آئی. خلافت کا نظریہ تھا، عالمی حکومت اور قیادت کا تصور ہمارے یہاں تھا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس ایک ہی سوچ تھی، پوری دنیا کے مسلمان ایک ہیں، تو ان کی ریاست بھی ایک ہے، ان کی سلطنت ایک ہے، ان کی مملکت ایک، ان کا آئین ایک، ان کا دستور ایک، ان کا خلیفہ بھی ایک ہوگا. تو یہ تھا آخری جو دور ہمارا آیا ہے وہ خلافت عثمانیہ. وہاں سے پوری دنیا کو خلافت نے اپنے کنٹرول میں رکھا اور دنیا کے تینوں بڑے بر اعظموں پر ان کا راج اور ان کا اقتدار قائم رہا. تو یہاں سے مغرب نے ہمیں ڈائیورٹ کیا ہے. اس کے لیے انہیں ایک بہت ہی پاورفل قسم کی تحریک کی ضرورت تھی، ایک ایسی سوچ جو سیاست کی دنیا میں ہلچل مچا دے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شیطانی طاقتیں، یہ مغربی طاقتیں جتنی ہیں، اسلام دشمن طاقتیں، یہ کبھی ہمارے نماز روزے سے نہیں ٹکراتے ڈائریکٹ. انہیں مسجدوں سے انہیں کوئی خطرہ نہیں، انہیں نمازوں سے کوئی مسئلہ نہیں، انہیں آپ کے روزوں سے، رمضان کے ماحول سے کوئی مسئلہ نہیں. آپ گھر میں بیٹھ کے جو چاہیں کریں، پڑھیں، قرآن پڑھیں، آپ نعت شریف پڑھیں، آپ جتنا اپنے انفرادی طور پہ جو کر سکتے ہیں کرتے رہیں. آپ کے اندر بڑے 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 عابد و زاہد پیدا ہوں، انہیں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہوتا. وہ جب بھی کوئی چیز بھیجتے ہیں تو وہ نظام کی صورت میں بھیجتے ہیں، سسٹم کی صورت. وہ ہمارے جو کلیکٹیو جو سوسائٹی کا مسئلہ ہوتا ہے نا، جو ہماری اجتماعیت کا سسٹم کا معاملہ، وہ اس کو ہٹ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر ان کے اس ٹائٹینک کی ڈرائیونگ ہمیں مل گئی تو پھر ہم جس ساحل پہ چاہیں گے اس کو اتار دیں گے. یہ بڑا جہاز ہے، اس کا جو ڈرائیونگ جو سیٹ ہے، اس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ اگر ہم بیٹھ جاتے ہیں اور اسے ہم چلاتے ہیں تو پھر یہ خود بخود ان کی نماز روزہ، ان کے سارا ذکر اذکار ہمارے پیچھے پیچھے چلے گا اور وہ ہمیں کبھی چیلنج نہیں کر سکتے.
یہ ان کی ہوشیاری. لیکن مسلمان اس بات کو سمجھا نہیں, وقت پر نہیں سمجھے ہم, اور آج بھی نہیں سمجھنا چاہتے بہت سے لوگ. اور اب بھی وہ اسی خوش فہمی میں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, سب صحیح تو ہے اور ہم آزادی سے گھوم تو رہے ہیں, اذان ہو رہی ہے, نماز ہو رہی ہے, اور کیا چاہیے. تو انہوں نے کیا کیا, آپ کے سسٹم کو اٹیک کیا. وہ جو آپ کا ٹائٹینک تھا نا پورا, اس کی ڈائریکشن کو چینج کیا. انہوں نے وہ آپ کو ایک سیاسی نظریہ دیا. ان کی اصل قوت جو ہے وہ اجتماعیت میں, خلافت میں, یہ ان کی سیاست ہے. لہذا اس سیاست کو ختم کر دو, اس کے تصور کو ہی مٹا دو اور امپاسبل بنا دو. اس کو ناممکن ہے آپ ایسی خلافتیں اور ایسے بڑے بڑے جناب ریاستیں بننا ناممکن, بلکہ چھوٹی چھوٹی اکائیاں جو ہیں یہ آج کے دور میں سوٹ کرتی ہیں. یہ تھا وہ نظریہ قومیت, نیشنلزم. اقبال نے اسی لیے, اقبال ایک جہاندیدہ شخص تھے, انہوں نے اس بات کو سمجھا اور بیان کیا, اپنے اشعار کے ذریعے سے اس کی طرف توجہ دلائی اور کہا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن. تو یہ گویا خدا بنا کر انہوں نے پیش کیا, نظریے کو مذہب بنا کے پیش کیا اور اس کو انجیکٹ کر دیا عربوں میں, افریقہ کے ملکوں میں, اور ہمارے سینٹرل ایشیا میں, اور مڈل ایسٹ میں, اور ادھر ساؤتھ میں, ساؤتھ ایشیا میں, ہر جگہ اس کو انجیکٹ کیا اور کہا کہ بھئی اب آپ الگ الگ قومیں جو ہیں وہ بنے اور رنگ و نسل کی بنیاد پہ اپنی اپنی اکائیاں قائم کر لیں. اور عربوں کو تو اتنے عبرتناک طریقے سے تقسیم کیا ہے کہ تاریخ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں. دیکھیے زبان ایک, کلچر ایک, سب عرب ہیں, مگر ان کی حالت دیکھیں آپ کہ صرف چھوٹے چھوٹے چند 100 کلومیٹر کے فاصلے سے ان کی قومیں بنا دی اور کہا بھئی تم دیکھو یہ ایک قوم بن گئی 100 کلومیٹر پہ, یہ 200 کلومیٹر پہ ایک قوم بن گئی, یہ 300 کلومیٹر پہ ایک قوم بن گئی. سب عربی بولتے ہیں, سب کا دین مذہب وغیرہ ایک, اور سب کا لباس اہلیہ ایک, سب کی روایات ایک ہی تو ہیں. لیکن کتنے بھیانک طریقے سے تقسیم کیا. ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ مٹھے پر گوشت کی بوٹی رکھ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, مٹھ پر جیسے نہیں کسائی ٹکڑے وہ کر دیا نکال. اتنے چھوٹے چھوٹے ملک بنائے اور ان کو پھر جو ہے ان کے ذہن میں ان کی اب اس سے بڑا ظلم کیا ہوا کہ اسی چھوٹی سی ایک اکائی کی برتری کا تصور ان کے دماغوں میں انجیکٹ کر دیا. یعنی تم اس 100 کلومیٹر پہ دنیا کی عظیم قوم ہو, سبحان اللہ. مصری شامی نہیں ہو سکتا, شامی مصری نہیں, عراقی کی اپنی شان ہے, سعودی کا اپنا دماغ ہے, اس طرح دبئی والوں کا اپنا دماغ, ابو ظبی والوں کی اپنی سوچ ہے, یہ سب لبنان کا اپنا ایک طریقہ اور اس کی سوچ, سب اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے اوپر فخر کر رہے ہیں. سعودی جو ہیں وہ سب سے زیادہ اس پر مفتخر ہیں کیونکہ انہیں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ بھئی ہمارے پاس حرمین مکہ اور مدینہ ہے, تو ہمارے جیسے تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جیسے اسلام سے پہلے قریش ایک خاندانی بنیاد پہ کھڑے تھے اور اسی پہ فخر, کیونکہ وہ وارث تھے, بنے ہوئے تھے مکہ کے, اور کعبۃ اللہ کے متولی وہ کہلاتے تھے خدام, تو اس لیے وہ اپنی سپریمیسی کے بہت بڑے حامد تھے اور وہ بالکل کسی کو نہیں سمجھتے تھے. اور انہوں نے کوئی اپنے لیے اس زمانے سے ڈیوائن رائٹس کچھ مقرر کر لیے. یہی آج سعودی عرب کی ایک سوچ ہے, وہاں کے لوگوں میں نیشنلزم جن میں ہے ان کی بات کر رہا ہوں, اور یہ پوری دنیا میں ہے, یہ کوئی کسی ایک قوم کی وجہ اس کے اندر نہیں ہے. تو اب یہ نیشنلزم جو ہے یہ ایک مذہب بن کر جب آیا تو اقبال نے اسی کو کہا یہ مذہب کا کفن ہے, یہ مذہب کو کفن پہنا کے قبر میں اتار دے گا. وہی ہوا. ہمارا یہ پورا جو اوپر کا سیاست کا جو تھا نا معاملہ, یہ سب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. ریاست ہماری چھن گئی, ہماری آئیڈیالوجی وہ ہماری کتابوں تک محدود ہو گئی اور ریاستیں آزاد ہو گئیں. یہ انہوں نے مغرب نے ہمارے اوپر ایک ایسی زب لگائی ہے
کہ جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے یہ ساری پاورز، یہ سپریمیسی نکل گئی، اور امت کا جو ایک وحدت کا، ایک امت کا تصور تھا وہ مزمحل ہو کے رہ گیا، ٹوٹ پھوٹ گیا، اور اب وہ صرف اور صرف ہمارے ذہنوں، فکروں، نیتوں میں ہے۔ عملاً انہوں نے اس کو کریش کر دیا۔ تو یوں انہوں نے اپنے لیے اگلی کئی صدیوں تک کا انتظام کر لیا کہ اب عالم اسلام کی طرف سے ہمیں کوئی ایسا خطرہ نہیں جو کبھی ہوتا تھا جناب سلجوکیوں کی صورت میں، تو کبھی ترکیوں کی صورت میں، کبھی عباسیوں کی صورت میں چلے آتے تھے اور پوری دنیا پہ چھا جاتے تھے اور دنیا کو کنٹرول کرتے اور چلاتے تھے۔ اب وہ ختم۔ اب یہ خود کہیں سے ایک نکلے گا تو دوسرا اس کو پکڑ لے گا، کہیں سے دوسرا اٹھے گا تو ادھر سے یہ اس کو پکڑ کے روک دے گا، بس اس طریقے سے ہمیں الجھا دیا، اور آپس میں ہمارے درمیان پھر وہ سازشیں ہوئی کہ اس میں بھی ہمیں اس طرح ایک نہیں ہونے دیا کہ ہم ایک دوسرے کا احترام ہی کر سکتے، کم از کم دوستی اور محبت کا رشتہ تو رہتا، دشمن ہو گئے۔ یہ دشمنی کے بیج آج تک بوئے جا رہے ہیں۔ اتنا کچھ نقصان ہمارا ہو چکا ہے، اس کے باوجود اب بھی یہ گیم چل رہا ہے کہ بھئی دو مسلم کنٹریز آپس میں لڑیں۔ یہ مسلمان کسی ایسی طاقت سے نہ ٹکرائیں جو ان کے کام آنے والی، جیسے مثال کے طور پر پاکستان بھارت سے نہ الجھے، آج بھی یہ گیم ہے، پاکستان بھارت سے نہ الجھے، اور اس کا جو یہ ایٹمی طاقت ہے یہ بھارت کے خلاف استعمال نہ ہو، اس کو سیف رکھنا ہے۔ ہاں افغانستان سے الجھے ہیں، ادھر لڑے، افغانستان ان سے الجھے، ہم ایک دوسرے سے لڑے، یہ سب گیم چل رہے ہیں آج بھی۔ اس سے پہلے ایران اور عراق ایک دوسرے سے الجھا دیے گئے کہ اسرائیل سیف رہے، اسرائیل کی طرف نہ دیکھے، نہ عراق دیکھے نہ ایران دیکھے، اس کو سیف کیا، اور ان دو طاقتوں کو آپس میں لڑایا، اور وہ 10 سال تک ایک دوسرے سے نبرد آزما رہے اور دونوں ایک دوسرے کا نقصان کرتے رہے۔ اس کے بعد حاصل یہ نکلا کہ دونوں بیکار ہو گئے۔ تو یہی کچھ ہر طرف ہو رہا ہے۔ اچھا، اپنے آپ کو جب انہوں نے تقسیم کیا نیشنلزم کی بنیاد پر، کیونکہ آئیڈیالوجی تو ان کی تباہ ہو چکی تھی نا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ عیسائیت یا کسی مذہب کی بنیاد پہ اپنے آپ کو کھڑا کریں، وہ سیکولر ہونے جا رہے تھے، تو اس کی جگہ انہوں نے نیشنلزم کو اپنا مذہب بنایا تھا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ کس طریقے سے باغی ہوئے مذہب کے، تو بہرحال نیشنلزم کو جب انہوں نے اپنا نظریہ بنایا، اس کی بنیاد پہ وہ اسی طرح ڈیوائیڈ ہوئے، اور کیا انہوں نے، یورپ میں 10 ملک بن گئے، اسی طرح ان کے کئی حصے بکھرے ہو گئے۔ تو یہ انہوں نے اس کے اندر یہ ہوشیاری کی ہے کہ ان کو بہرحال تقسیم ہونے کے باوجود مشترکہ مفادات کی بنیاد پہ ایک رکھا ہے۔ یورپ اگر 10-20 ملکوں کا ایک علاقہ ہے تو وہ یورپین برادری کے اندر جڑا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اور دنیا میں جیسے نارتھ امریکہ ہے، اگر اس کے کئی ملک ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جو امریکہ دوسرا ہے نا، ایک تو ہے ساؤتھ امریکہ، ایک نارتھ امریکہ، تو دوسرا جو امریکہ بر اعظم ہے اس کے اندر بھی کوئی 20-25-30 ملک ہوں گے، تو اس کے بھی وہ ملک آپس میں ایک یونٹی رکھتے ہیں، وہ جڑے ہوئے ہیں، ان کی ایک آواز ہے۔ مگر مسلمانوں کو اتنا بھی نہیں کرنے دیا، تقسیم کیا، پھر ایک دوسرے سے لڑا دیا اور ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا، اور مسلمان کا زوال بس وہ الطاف حسین حالی کے الفاظ میں کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ ایسا زوال آیا کہ بس پھر زوال ہی آتا رہا، لڑتے ہی چلے گئے، اور اب تک لڑ رہے ہیں۔ اب بھی ہم اپنے درد کی دوا انہی سے لے رہے ہیں، پڑے تھے جس کی خاطر بیمار اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ اب بھی امریکہ سے ہمیں مشکل کشائی چاہیے، اب بھی یورپ بھی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمیں بتائیں گے بھائی کیا کرنا ہے، کس سے دوستی کرنی ہے، کس سے دشمنی کرنی ہے، سسٹم کیسے چلانا ہے، ملک کیسے چلانے ہیں،
معیشت کیا ہوگی، سیاست کیا ہوگی، قانون کیا بنے گی، سب وہیں سے طے ہوگا. آج بھی یہی ہو رہا ہے. بڑا زوال ہے جناب، بڑا زوال ہے. اس سے زیادہ اور خوفناک صورتحال کیا ہوگی کہ ہم اپنے زوال کو بھی نہیں پہچان رہے. اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. ہمارے دل سے وہ ضیاء کا احساس ہی چلا گیا کہ ہم نقصان میں ہیں. دیکھیے کب تک چلتا ہے معاملہ. بہرحال پاکستان وجود میں آیا تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس نظریے کی بنیاد پہ جو مثبت تھا، منفی نہیں، اسلام کے نظریے کی بنیاد پہ وجود میں آیا اور ایک نظریاتی مملکت بن گئی دنیا میں. یہ حیرت انگیز بات ہے کہ جہاں ساری ریاستیں قومی نظریے کی بنیاد پہ بن رہی تھی اور نیشنلزم پر کھڑی ہو رہی تھی، مسلمان بھی اور نصارہ بھی، سب یورپ بھی، مغرب بھی، مشرق بھی، سب کا یہ حال تھا. وہاں پر اس پوری دنیا میں ایک ریاست خالص اسلامی نعرے کی بنیاد پہ وجود میں آ گئی، اس کا نام پاکستان.